زمانہ باقی ہے کہاں یزید کہاں لا پتا خدا بتاتے اگر نال رسول پتا خدا بتاتے اگر نال رسول اذان میں ہوتا کہاں لا کہاں حسین بابا دشت خونخوار میں سے شاہ کٹانے آئے دشت خونخوار میں سے شاہ کٹانے آئے بنت زہرا تیری غربت بنت زہرا تیری غربت ابو طالب نے تھا احمد مختار کو پالا ابو طالب نے تھا احمد مختار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا سرکار نے پھر حیدر کرار کو پالا علی نے حسین سے شاہکار کو پالا علی نے حسین سے شاہکار کو پالا ہر دور میں سردار نے سردار کو پالا ایک پیکرے توحید میں خود کو ڈھال رہا ہے ایک پیکرے توحید میں خود کو ڈھال رہا ہے مہدی کو حجابوں میں خدا پال رہا ہے نعرہ حیدری شہزادہ اعلیٰ محمد علیہ السلام کی ذات پہ بلند تر صلوات پیچھے جو لوگ بیٹھے ہیں اس کا درخواست ہے کہ آگے آ جائیں تاکہ پیچھے سے آنے والوں کو زحمت نہ ہو ہم التماس گزار ہوں جناب اسران سید عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ آئیں اور شہزادہ اعلیٰ محمد کا پرساد دیں محمد وآل محمد محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا مجھے وقت کا اندھا سمجھ نہیں آتا
मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, मुझे वो अक्ल का अंधा समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता, जिसे गदीर का मौला समझ नहीं आता। और ये मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, मेरे शहर का हाफिज भी कैसा हाफिज है, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता, किताब याद है नुक्ता समझ नहीं आता। अली को देख के अरसर नुसैरी सोचता है, अली को देख के अरसर नुसैरी सोचता है, खुदा पुकारूं या बंदा समझ नहीं आता, फलक से तुम बेगाना समझ में आता है, पूरी तवज्जो रखिएगा, फलक से तुम बेगाना समझ में आता है, अली का अर्श पे जाना समझ नहीं आता, अर्श पे जाना समझ नहीं आता। बारे दिगर सलावत बुला मुत्तकियान की शान में बुलंद तरीन सलावात पढ़िए। हर हो अजाइब का मेरा नाम अली है, हर हो अजाइब का मेरा नाम अली का समातों के लिए पेश कर रहे हैं। मज़हर हो अजाइब का मेरा नाम अली है, पैगाम अहद हूँ मेरा पैगाम अली है, नाकाम नहीं हूँ मेरा हर काम अली है, आगाज अली है मेरा अंजाम अली है, मैं मज़हर इबादत हूँ ज़मीन और ज़मा में, मैं हूँ तो है अल्लाह की पहचान जहाँ में,
کفر میرے دم سے ہی دم توڑنے والا، میں جھوٹے خداؤں کا بھرم توڑنے والا، میں کفر کا کل چاہو حشم توڑنے والا، ایک میں ہی ہوں کعبے کے صنم توڑنے والا، ایک میں ہی ہوں کعبے کے صنم توڑنے والا، سر جھوٹے خداؤں کے بھی غم میں نے رکھے ہیں، کاندھوں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، کاندھوں پہ محمد کے قدم میں نے رکھے ہیں، جنگوں میں ہوئی کفر کی تفریق میرے ہاتھ، کہتے ہیں عطا کرنے کی توفیق میرے ہاتھ، کرتے ہیں سبایات کی تصدیق میرے ہاتھ، کرتے رہے آدم کو بھی تخلیق میرے ہاتھ، سجدہ جو فرشتوں نے کیا حکم جلی تھا، منظر پہ تھا آدم پس منظر میں علی تھا، منظر پہ تھا نعرہ حیدری مولا، بھولو نہیں کب صرف میں مولود حرم ہوں، کعبے کی قسم ہے کہ میں مقصود حرم ہوں، میں معبد اول ہوں، میں معبود حرم ہوں، دیوار سے پوچھو تو میں مسجود حرم ہوں، مالک ہوں میں مجھ سے تو یہ افضل نہیں کعبہ، میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہی کعبہ، میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہی کعبہ، میں آتا کہیں اور تو ہوتا وہی کعبہ، سن لو یہ فضیلت بھی انوکھی ہے میرے پاس، سن لو یہ فضیلت بھی انوکھی ہے میرے پاس، اللہ یہ ایک لفظ ہے معنی ہے میرے پاس، ہر معجزہ اسرار الہی ہے میرے پاس، اور غیب خزانہ ہے تو کنجی ہے میرے پاس، اور غیب خزانہ ہے تو کنجی ہے میرے پاس، کر میری ولایت کی گواہی نہیں دیتا اللہ، سلیمان کو شاہی نہیں دیتا اللہ، سلیمان کو شاہی نہیں دیتا اللہ، سلیمان کو شاہی نہیں دیتا، قرآن کی زینت میرے چہرے کی قسم ہے، وجہ اللہ مولا کا لقب ہے، ذرا ذہنوں میں رکھیے گا، قرآن کی زینت میرے چہرے کی قسم ہے، حسن وہی میرے گھرانے کی قسم ہے، اس میں میرے بابا میرے بیٹے کی قسم ہے، آیت کے لبوں پر میرے گھوڑے کی قسم ہے، در اصل ہے یہ میرے فضائل کا جریدہ، قرآن ہے میرا اور میرے گھر کا قصیدہ، قرآن ہے میرا اور میرے گھر کا قصیدہ، بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں، بھی ہوں الحمد بھی والناس بھی میں ہوں، آدم بھی ہوں عیسیٰ بھی ہوں الیاس بھی میں ہوں،
انسان کی رگو جا کے بہت پاس بھی میں ہوں اکبر بھی ہوں اصغر بھی ہوں عباس بھی میں ہوں اکبر بھی ہوں اصغر بھی ہوں عباس بھی میں ہوں ہر دور میں آیا ہوں میں تصویر بدل کر اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کر اب آؤں گا میں پردہ غیبت سے نکل کر حسین ہے فقط حاصل دی میری ولایت توجہ رکھیے گا حسین ہے فقط حاصل دی میری ولایت ہے رب کی ولایت کی امی میری ولایت واجب ہے بسد شکر و یقین میری ولایت ساکت کسی حالت میں نہیں میری ولایت ساکت کسی حالت میں نہیں میری ولایت باطل جو علی ولی اللہ کو کہے گا ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا ملعون تھا ملعون ہے ملعون رہے گا ہر ہوں عجائب کا میرا نام علی ہے بلند آواز سے درود بھیجیے گا محمد والے درود بھیجتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ بس یہ سامنے والے بول رہے ہیں پیچھے والے سب خاموش ہیں ذرا بلند آواز سے درود بھیجیے گا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج شبیہ تابوت جناب اونو محمد کی برآمدگی ہے آج ہم جناب سیدہ کو ان بچوں کا پرسہ دینے لگے ہیں کہ جن پر ان کی ماں نہیں روئی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر لیجئے گا جب شام میں تبرکات واپس کیے گئے نا تو مجلس حسین برپا تھی تو کسی کی گود میں علی اکبر کا سر تھا کسی کی گود میں قاسم کا سر تھا کوئی اصغر کا سر لیے رو رہی تھی تو ایک عورت آئی اس نے دیکھا کہ دو ننھے ننھے بچوں کے سر پڑے ہیں کہنے لگی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے آپ سب کو بتاتا چلوں کہ ان بچوں پر گریہ نہیں ہوا ہم حق تو ادا نہیں کر سکتے لیکن جو ہمارے پاس ہے جو آنسو کا ہدیہ ہے کوشش کیجئے گا کہ آپ کی آنکھوں کے کشکول آنسوؤں سے بھر جائیں درود بھیجیے محمد والے محمد پر گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں گل ہے میدان میں زینب کے پسر آتے ہیں خبر گھاٹ پہ تو تشنا جگر آتے ہیں برج انوار رسالت کے کمر آتے ہیں اڑاتے ہوئے راہوار ادھر آتے ہیں کا نانا ہے علی صاحب شمشیر ہے یہ کہتی ہیں بچے نہیں تو شیر ہے یہ چوٹ پڑنے لگی نکارہ رنوی پہ ادھر میں آئی ادھر راحت جانی حیدر صدا پڑھ کے اوساد کے منحوس پہ سر شیروں کے آ جنگ کا دعویٰ ہے اگر گر تو نہیں آتا تو ہم آتے ہیں کیوں کر تیرا سر کاٹ کے لے جاتے ہیں
सफर तैयार के प्यारे हम हैं, जिनसे है अर्श की जीनत वो सितारे हम हैं, मालिक सब्र है गो प्यास के मारे हम हैं, और हिम्मतें दे के दरिया के किनारे हम हैं, दे तो मदद बहर सलाम आते हैं, वो सर के छलते हुए जामा आते हैं, बैठी थी ज़ैनब बिना शार जो पर्दे के इधर, अली अकबर उन्हें जा जा के ये देते थे खबर, क्या लड़े हैं है सिपाही शाम से हजरत के पिसर, देखिए पुश्तों के कुश्ते हैं वो लाशें हैं ये सर, जब चलती हैं सर खाक पे गिर पड़ते हैं, शोर है खैबरियों में के अली लड़ते हैं, शोर है खैबरियों खैबरियों में के अली लड़ते हैं, ये था कि उधर बजने लगा तबले ज़फ़र, बड़ी बिनते अली थाम के हाथों से जिगर, के मैदान से अब्बास ने दी शह को खबर, चलिए घोड़ों से गिरे हजरत ज़ैनब के पिसर, हाय गज़ब और वो खुशिक बाला हो, मंडलाती है लाशें कहीं पामाल हो, मंडलाती है लाशें कहीं पामाल हो, शहने रेती पे तड़पते हुए पाए लाशें, बढ़ के अब्बास दिलावर ने उठाए लाशें, अलगरज खैमे में की जोड़ी पे जो लाए लाशें, चिल्लाएंगे सैदानियों आए लाशें, अभी खाके अज़ा बालों पे डालो लोगों, सब हजरत ज़ैनब को संभालो लोगों, खाके अज़ा बालों पे डालो लोगों, सब हजरत ज़ैनब को संभालो लोगों, ज़ैनब ने जो सब मिलके लगी पीट सर, अभी मातम न करो बीबियों ठहरो दम भर, अभी मातम न करो बीबियों ठहरो दम भर, शादियां हो चुकी परवान चढ़े मेरे पिसर, कोई देखो कि मुहाफे दुल्हनों के हैं किधर, दुल्हा वालों की सदा शेर कनात आती है, कैसे लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, लाशें मेरे बच्चों की बारात आती है, गुल है मैदान में ज़ैनब के, बारे लाहा हमारी इस कलील सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा। मेरे मौला जो भी हम में या हमारे घरों में अलील हैं बीमार करबला के सदक़े में शिफाई कुल्ली अता फरमा। मेरे मौला जो भी परेशान है परेशानी है हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा उसकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे जिन जिन बच्चे बच्चियों ने इम्तहानात दिए परवरदिगार उनको इम्तहानात में सुनहरी कामयाबी अता फरमा। मेरे मौला परवरदिगार जो हाज़रीन यहाँ पर बैठे हैं दिलों में हाजात लिए बैठे हैं तो सबके दिलों के हाल जानता है परवरदिगार। जो इनके दिलों में जायज़ हाजात है परवरदिगार को पूरा करते हैं।
پروردگار حجت حق کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے انوار و انصار میں سے بنا۔ پروردگار گناہگار ہیں، خطاکار ہیں میرے مولا، ہم سب امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے، ان کے عزادار ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے، ہمارے مرحومین کے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ پروردگار ہم سب کو حج بیت اللہ اور چہاردہ معصومین کی زیارت نصیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آپ سے گزارش ہے، اس امام بارگاہ کے ایک بڑے روح رواں، بڑے کارکن تھے سید علی کاشف رضوی، جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے لیکن اس سال ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کے لیے بالخصوص امام بارگاہ کے بانیان فرش ازا کے مرحومین کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما دی۔ بر محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ کل 5 محرم کو اسی عزا خانے میں بعدس مجلس شبیہ تابوت شہزادہ حضرت علی اکبر علیہ السلام برآمد ہوگا۔ آج 4 محرم کو بعدس مجلس شبیہ تابوت جناب شہزادہ اونا محمد علیہ السلام برآمد ہوں گے۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے جب زیارت برآمد ہو تو اپنے موبائل اور قیمتی اشیاء کا خیال رکھیے گا۔ علامہ صاحب یہاں سے مجلس پڑھ کے 11:15 بجے ٹھیک بختیاری ہاؤس کرشن نگر میں خطاب فرماتے ہیں، ٹھیک 11:15 بجے عشرہ محرم کی تقریر سے۔ درود بھیجیں محمد والے محمد کی ذات پر۔ اب میں التماس گزار ہوں جناب قبلہ علامہ سید علی رضا نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور شہزادی زینب کو ان کے شہزادوں کا پرسہ دیں۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ نعماه العدو ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت محدود فجر الخلائق بقدرته ونشر الرياح بعظمته سید الکونین رسول الثقلین
جد الحسنین مصطفی الامجد محمود احمد سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین المظلومین الغر المیامین والامیر المؤمنین والحسن المسموم بقتیل سم جفا والحسین مظلوم بے شہید کربلا بلا جرم ولا خطا وسیدت الجلیلت المعصومت المخدومت المظلومت المرحومت المحرومہ ان حق میراث ابیہا لی خمسۃ نطفی بغا حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير صلوات على محمد وآل محمد ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد کی شان عشرہ محرم الحرام کی چوتھی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں امام بارگاہ کرنل مجتبیٰ حسین جعفری نے موضوع اختیارات محمد وآل محمد اپنے گھر سے چلتے ہوئے آپ اس بات کے لیے آمادہ رہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں قدم رکھنے جا رہے ہیں کہ جس کو ملک حسینیت کہا جاتا ہے یہ مجلسیں یہ عزاداری یہ سب سلطنت حسین ہے کیونکہ ہر ملک کا ایک جھنڈا ہوتا ہے اور اصول یہ ہے دنیا کا کہ پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں لہراؤ گے تو سزا ملے گی، ہندوستان کا جھنڈا بنگلہ دیش میں لہراؤ تو سزا ملے گی، بنگلہ دیش کا جھنڈا چین میں لہراؤ تو سزا ملے گی، یعنی کسی ملک کا جھنڈا دوسرے ملک میں نہیں لہرا سکتے بغیر اجازت۔ ایک واحد حسین کے ملک کا یہ جھنڈا ہے، ایک واحد عباس کا علم ہے کہ اس کو ہر جگہ جہاں چاہو لگاؤ، اسی لیے کہ سب جانتے ہیں کہ علم اٹھانا علم لگانا حسین سے بیعت کا اقرار ہے، اپنے آپ کو حسین کے حوالے کرنا ہے۔ اس امام بارگاہ کی تہذیب کے مطابق آج بعد مجلس شہزادہ محمد علیہ السلام کے تابوت برآمد ہوں گے۔ ابھی اعلان یہ کیا گیا کہ اپنی قیمتی اشیاء کی حفاظت کیجیے۔ آپ کے پاس جو اس وقت سب سے قیمتی شے ہے وہ ہے ولایت علی ابن ابی طالب۔ جو فرش پہ آ رہا ہے اگر اس نیت سے آ رہا ہے کہ اس کے دل میں ولایت ہے
تو پھر ایک عزادار کو دوسرے عزادار سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے انشاءاللہ. اور باقی اگر کوئی اور نیت ہے تو حسین کا دسترخوان محدود نہیں ہے. حسین کا دسترخوان بہت وسیع ہے. حسین کا دسترخوان یہ نہیں ہوتا کہ اٹھ جاتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. حسین کا دسترخوان کہیں سے اٹھتا ہے کہیں اور بٹ جاتا ہے. ہم اس دسترخوان کو بڑھاتے نہیں ہیں بلکہ بڑھاتے ہیں. یہ حسین کا معجزہ ہے. کل بات یہاں تک پہنچی کہ پروردگار عالم نے بتایا کہ میرا اختیار کیا ہے, میرے نبی کا اختیار کیا ہے, اور میرے نبی کی بیٹی کا اختیار کیا ہے. تو جہاں پروردگار نے کہا کہ میرا اختیار یہ ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں بخش دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں جنت دے دیتا ہوں, جس کی چاہتا ہوں ہدایت کرتا ہوں. اور میرا اختیار یہ بھی ہے کہ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا. میں جسے چاہتا ہوں جتنے بیٹے دیتا ہوں, جسے چاہتا ہوں جتنی بیٹیاں دیتا ہوں. میرا اختیار یہ ہے کہ یخلق ما یشاء, میں جو چاہتا ہوں خلق کرتا ہوں. اور میرا اختیار یہ ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر, میں ہر شے پر قدرت رکھتا ہوں. تو فیصلہ کل یہ ہوا تھا, اور فیصلہ آپ نے خود ہی کیا تھا کہ پروردگار عالم جو ملک اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تو وہ دیتا کس کو ہے. اور اللہ نے کہا کہ میں نے اپنا ملک اس کو دیا, واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, کہ اپنا ملک اس کو دیتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں. فیصلہ میں نے اور آپ نے نہیں کیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے. یہ فیصلہ رسول نے کر دیا کہ کل علم اس کو دوں گا جسے اللہ بھی چاہتا ہوگا, جسے رسول بھی چاہتا ہوگا, جسے ہم دونوں چاہتے ہوں, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. تو اب پروردگار نے کہا کہ دیکھو میرے اختیار میں یہ بات ہے کہ میں ہر شے پر قادر ہوں, اور جب میں ہر شے پر قادر ہوں تو میرے پاس ہر شے کا علم بھی ہے. اور علم اس کا کیا ہے؟ قرآن اس کا علم ہے. آپ کی اجازت ہو تو قرآن کی صفات بیان کر دی جائیں, صرف آپ کی اجازت سے, اس کے بغیر نہیں. صلوات پڑھیں محمد والے محمد کی شان میں. اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. یہ قرآن وہ ہے, اس کی تعریف ہی ہے کہ یہ قرآن مضبوط باتوں کی طرف ہدایت کرتا ہے. پھر کہیں کہا الف لام را تلک آیات المبین, کہ یہ آیات جو ہیں بڑی واضح آیات ہیں. پھر کہیں کہا قاف والقرآن المجید, کہ جو کتاب ہے, یہ قرآن ہے, یہ بہت بزرگ کتاب ہے, قرآن بزرگ کتاب ہے. پھر کہیں کہا انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المتطہرون, یہ قرآن بڑی کریم کتاب ہے, خبردار اگر تم نجس ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگانا, اگر تم نجس ہو تو اس کو ہاتھ نہ لگانا. آپ فیصلہ کر دیجئے, یہ بتائیے کیا کسی ہندو نے, کیا کسی مشرک نے کبھی قرآن پہ غور و فکر نہیں کیا؟ چلیے غور و فکر دور کی بات ہے, کیا اس نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا؟ قرآن نے کہا انما المشرکون نجس, مشرک سے نجس کو زیادہ کوئی نہیں ہے, لیکن اس نے قرآن کو ہاتھ لگایا, یا اس نے قرآن پلٹنے کے لیے یا ورق پلٹنے کے لیے کسی کو رکھا ہوا تھا کہ بھائی تم مسلمان ہو تو میں رکھ لیتا ہوں, تم قرآن کے ورق پلٹ دیا کرو؟ نہیں, بلکہ اس نے خود قرآن کو ہاتھ لگایا. قرآن کہہ رہا ہے خبردار نجس ہو جاؤ, مجھے ہاتھ نہ لگانا. اور وہاں پر ہاتھ لگایا جا رہا ہے تو کہا کوئی پتھر کا تو نہیں ہوا, کسی کو موت تو نہیں آئی, کسی پہ عذاب تو نہیں آیا. جیسے ہی معصوم سے کہا مولا بچائیے, یہ کیا معنی ہے اس کا؟ قرآن نے کہا مجھے نجس حالت میں ہاتھ نہ لگانا, اور یہاں پر سب ہاتھ لگا رہے ہیں. امام نے کہا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل میں نجاست ہو وہ قرآن کی اصل متن تک نہیں پہنچ سکتا. اس کا مطلب ہے امام کہہ رہے تھے پروردگار چاہتا ہے تم قریب آ جاؤ, لیکن تم خود نجس ہو کے طاہرکم تطہیرا سے دور ہو جاتے ہو. جو طاہرکم تطہیرا سے دور ہوگا وہ قرآن کا اصل معنی نہیں سمجھ سکتا. انہو لقرآن کریم, یہ قرآن بڑی کریم کتاب ہے, قرآن بھی کریم ہے. اور کیا کہا؟ یہ قرآن کیا ہے جانتے ہو؟ یہ قرآن میرے رسول کریم کا قول ہے. انہو لقول رسول کریم, یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے. اچھا, تو ایک کریم تو رسول ہو گیا, ایک کریم یہ کتاب ہو گئی, کیا اور کوئی بھی کریم ہے؟ ہاں, قرآن نے پکار کے کہا یا ایھا الناس ما غرک بربک الکریم, اے انسانوں کیا تم بھول گئے ہو تمہارا رب بڑا کریم ہے.
آپ سب میرے ساتھ نہیں آئے؟ تمہارا رب بڑا کریم ہے. ایک کریم ہو گیا اللہ، دوسرا کریم ہو گیا اس کا رسول، تیسری کریم ہو گئی یہ کتاب. کیا کوئی اور بھی کریم ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر کوئی اور کریم ہے تو کیسے سمجھیں گے؟ کہا بات یہ ہے کریم وہ ہوگا کہ جس کو دیکھ کر کتاب قرآن کی کرامت سمجھ میں آ جائے. کہا اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، رسول کو دیکھا تو کرامت خدا سمجھ میں آ گئی، رسول کو دیکھا کتاب کی کرامت سمجھ میں آ گئی. کیا رسول سے ملاقات ہوئی نہیں؟ ہاں کتاب کو پڑھ لیا تو کرامت خدا سمجھ میں آئی، کتاب کو پڑھ لیا تو کرامت رسول سمجھ میں آئی. کہا کوئی ایسا بھی ہے جو ایک ہی وقت میں اللہ کی کرامت بھی سمجھا دے، رسول کی کرامت بھی سمجھا دے، قرآن کی کرامت بھی سمجھا دے؟ کہا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ذرا دیکھو کسے دنیا نے کرم اللہ وجہہ کہنا شروع کر دیا. جو کرم اللہ وجہہ وہ سمجھا سکتا ہے کہ قرآن کی کرامت کیا ہے. اور کیا ہے قرآن کا فیصلہ، قرآن کی طاقت کیا ہے؟ کہ قرآن کی طاقت یہ ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيتم خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. کہ تم دیکھتے اگر ہم اللہ ہو، اگر مصطفیٰ کا سینہ، پروردگار تو نے مصطفیٰ کو کیا سینہ دیا ہے، کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے تم دیکھتے یہ پہاڑ اس کی دہشت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. میں کہوں کیا کہنے مصطفیٰ کے سینے کے، ارے اتنا مضبوط سینہ چاہیے قرآن کے لیے کہ جس سینے پر فاتح خیبر نے سر رکھا ہو، جس سینے پر حسن حسین نے سر رکھا ہو، تم دیکھتے کہ یہ پہاڑ اس کی دہشت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. کیا مطلب ہے ریزہ ریزہ ہو جاتا؟ یعنی علم قرآن، علم پروردگار، اقتدار پروردگار، اختیار الہی کا اتنا وزن ہوتا کہ پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا تھا. یعنی قرآن کی صفت یہ ہے کہ اگر پہاڑ پہ نازل کیا جائے، پتھر کے سامنے آ جائے تو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے. یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں، یہی تو ہم بھی بچا رہے ہیں کہ ایک طرف یہ قرآن ہے اگر پہاڑ پہ آ جائے تو پہاڑ دو ٹکڑے ہو جائے، اور اگر یہ قرآن ہے کہ اگر ماں کعبے کے سامنے آ جائے تو کعبہ دو ٹکڑے دیوار شک ہو جائے. یہ ہے طاقت قرآن. اے قرآن اور تیری صفت کیا ہے؟ کیا میری صفت یہ ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بزرگوں کو جواب نہیں کرتا، روزانہ کہتا ہوں. نوجوان دوست سن رہے ہیں نا میرے ساتھ ہیں، نوجوان دوست دقت فرما رہے ہیں. اور ایک ایک آیت کو نوٹ کیجئے، جو ممبر پہ بیٹھا ہے اس کو حجت مت بنائیے، گھر جائیے آیت پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، آپ کی ذمہ داری ہے. اے قرآن بچا، اور کیا تیرا فیصلہ ہے، تیری کیا طاقت ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَيَزِيدُ لِلظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. میری طاقت یہ ہے، میری خاصیت یہ ہے، میرا اختیار یہ ہے کہ مجھے اس لیے نازل کیا گیا ہے اگر مومن کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے رحمت ہوتی ہے، اور ظالم کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو اس کے لیے نقصان ہوتا ہے. قرآن یہ کیا بات ہوئی؟ وہی تو آیتیں ہیں، وہی تو قرآن ہے، وہی تو سورہ ہے. میں مومن کے سامنے پڑھوں تو اسے راحت ہوتی ہے، ظالم کے سامنے پڑھوں تو اسے پریشانی ہوتی ہے. ارے یہی تو مماثلت قرآن صامت اور قرآن ناطق میں ہے. جب مومن کے سامنے قرآن پڑھو تو خوش ہونے لگتا ہے، منافق کے سامنے پڑھو تو اس پہ پریشانی آ جاتی ہے. ارے اسی لیے تو امام سے کسی نے کہا مولا یہ ذکر تو علی کا ہے، یہ چہروں پر پریشانی کیوں آتی ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بارش ایک ہی وقت میں باغ پہ بھی ہوتی ہے، کوڑے دان پہ بھی ہوتی ہے. ارے جب باغ پہ پڑتی ہے تو خوشبو اٹھنے لگتی ہے، کچرے پہ پڑتی ہے تو بدبو اٹھنے لگتی ہے. ایسے ہی ولایت علی ہے، اللہ نے بارش کی طرح نازل کری. ارے خوش نسلوں میں جائے گی تو خوشیاں آئیں گی، بد نسلوں میں جائیں گی تو بد نسل. یہ ہے علی کی ولایت کہ اگر ولایت علی خوش نسل پہ جائے گی، کس کی وجہ سے نسل خوش ہوتی ہے؟ باپ کی وجہ سے نہیں. کل اناس بامامہم یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر ایک کو اس کے ماں کے ساتھ، اس کے ماں کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا، اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. پھر کہیں کہا امام کے ساتھ تو اٹھایا ہی جائے گا
لیکن صفت یہ ہے کہ پروردگار رسول نے فرمایا کہ پروردگار قیامت میں تمام انسانوں کو، ارے پروردگار کتنا کریم ہے، کتنا تمہاری عزت کا خیال ہے، پروردگار قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کی ماں کے نام سے بلائے گا، جبکہ علی والوں کو ان کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ میں کہوں پروردگار کیا ہو گیا؟ کہ تمہیں نہیں پتا؟ یہی تو رسول نے منبر سے کہا تھا، علی کی ولایت باپ کے شجرے سے نہیں، ماں کی شرافت سے دل میں۔ علی کی ولایت، سلام کرو اپنی ماں کو، میرا سلام ہے پس پردہ بیٹھی ہوئی ان ماں کو جنہوں نے ہمیں بچپن میں بھی سنائی ہے، تو علی کی لوری سنائی ہے، جھولا جھلا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے کہو ناد علی مظہر لگائے، جھولا جھلا رہی ہے۔ اچھا تو جھولے میں واقعہ کون سا سنا دیا؟ کہ جھولے میں ماں نے خیبر سنائی، خیبر سنائی، اب پوری رات گزر جائے گی، کیوں رات گزر جائے گی؟ اسی لیے کہ خیبر ہے 40 روز کی، خیبر ہے 40 روز کی، کہ اگر جھولے میں 40 روز کی خیبر سنائی ہوتی تو پوری رات گزر جاتی۔ بچہ سوچا نہیں، ماں نے جھولے میں خیبر کا 40واں روز سنایا کیوں؟ ارے باقی 39 روز سنائے تو بھاگنا سیکھ جائے گا، بچے کو کرار بنانا ہے، فرار نہیں۔ سلامت رہے۔ بچے کو کرار بنانا ہے، فرار نہیں بنانا۔ قرآن، میں تو قرآن سے بات کر رہا ہوں، آپ پتہ نہیں کیا سمجھ رہے؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھیے یہ یونیفارم جو ہے نا، بغیر یونیفارم پہنے اسکول آ نہیں سکتے، اسی لیے شیروانی پہننا پڑتی ہے، ورنہ گرمی اتنی ہے کہ آدمی شلوار کرتے میں ہی مجلس پڑھے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد کے ساتھ۔ قرآن یہ بتا اور کیا طاقت ہے؟ قرآن نے کہا سنو، میری طاقت یہ ہے کہ لو ان القرآن، سب میرے ساتھ ہیں آخری آدمی تک، میرے آخری بھائی جو کھڑے ہوئے سب لوگ سب میرے ساتھ ہیں نا، سلامت ہے آپ۔ لو ان القرآن سیرت بہ الجبال او کلم بہ الموتى او قطعت بہم الارض، کہ میری طاقت یہ ہے، قرآن کی طاقت ہے، اور سنیے میرے ساتھ کہ قرآن کی طاقت کسی نبی کے لیے صرف نہیں ہے، کسی امام کے لیے نہیں ہے، بلکہ اتنا اوپن گراؤنڈ اللہ نے دیا ہوا ہے۔ حدیث قدسی نے کہا عبدی آتینی حتی اجعلک مثلی اقول کذالک لکن فیکون وتقول لکن فیکون، کہ اے میرے بندے میری ایسی عطا کر کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا دوں، جب میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے، جب تم کہو تو ہونا شروع ہو جائے۔ کسی نبی سے نہیں کہا، کسی امام سے نہیں کہا، بلکہ بندے سے کہا، تو اللہ کے بندے ایسے ہو جاؤ، اتنا اوپن گراؤنڈ اللہ نے تمہیں دے دیا۔ اے قرآن کیا طاقت ہے؟ کہا میری طاقت یہ ہے، میری طاقت یہ ہے لو ان القرآن سیرت بہ الجبال او کلم بہم الموتى او قطعت بہم الارض، میری طاقت یہ ہے اگر چاہو تو قرآن کے ذریعے پہاڑوں کو جگہ سے ہٹا دو، میری طاقت یہ ہے اگر چاہو تو چشم زدن میں یہاں سے وہاں پہنچ جاؤ، میری طاقت یہ ہے اگر چاہو تو مردے سے بات کرنا شروع کر دو۔ تو میں نے تاریخ پڑھنا شروع کری، نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے نہیں مل رہا تھا کہ کسی نے مردے سے بات کری ہو، قرآن کے ذریعے بات کری ہو۔ ایک مرتبہ 2 بیٹے علی کے پاس آئے، باپ وراثت چھوڑ کے گیا ہے، وصیت کر کے نہیں گیا، نہیں چاہتے جھگڑا ہو جائے، ذرا باپ سے آپ پوچھ کے بتا دیجئے۔ علی نے کہا چلو کہاں جانا ہے؟ ایک مرتبہ پہنچے علی نے کہا بس کچھ دیر کے لیے واپس آئے گا، وصیت سنائے گا، چلا جائے گا۔ کہا علی نے مردے کو زندہ کر دیا۔ قرآن نے کہا یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ تم مردے سے بات کر سکتے ہو۔ اچھا اے قرآن اور کیا طاقت ہے؟ کہا یہ طاقت ہے وَقُطِعَتْ بِهِمُ الْأَرْضَ، کہ تم چشمے زدن میں کہیں سے کہیں پہنچ سکتے ہو۔ میں نے کہا کون پہنچا؟ میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا کہ کوئی چشمے زدن میں یہاں سے وہاں پہنچ گیا ہو۔ تو ایک مرتبہ اس نے کہا طالب علم ذرا اپنی سٹڈی بڑھاؤ، منبر پہ بیٹھتے ہو ایسے ہی کچھ بھی نہ کہہ دیا کرو، تمہیں نہیں معلوم۔ کیا نہیں معلوم؟
अरे ओहद में रसूल जंग कर रहे थे, अली कभी वहां थे कभी वहां थे, रसूल कभी यहाँ देख रहे थे कभी वहां देख रहे थे। अब लिखा मुहिब्बुद्दीन तबरी ने रियाजुन नज़रा फी मनाक़िब अशरा किताब अहले सुन्नत, एक मर्तबा लिखते ये हैं, जिब्राइल ने आके कहा ए मोहम्मद यहाँ वहां क्या देख रहे हो? कहो नारे अली नज़रत। अली पहुंचे, अली यहां से बाहर हुआ, अली ने बचाया, अली यहां से बाहर हुआ, अली ने बचाया। कभी यहां से बचा रहे हैं, कभी आगे से बचा रहे हैं, कभी पीछे से बचा रहे हैं। एक मर्तबा जिब्राइल ने आकर कहा अरे यही तो मसावात है, यही तो भाईचारा है, यही तो भाईचारा है। रसूल ने कहा खुदा की कसम मैं अली से हूं, अली मुझसे है, मैं अली से हूं, अली मुझसे है। जिब्राइल ने कहा खुदा की कसम मैं आप दोनों से हूं। अरे फजीलत इस घर की यही है, कभी इस घर वालों ने नहीं चाहा कि हम फरिश्ते होते, फरिश्तों ने चाहा हम इनमें से होते। ये इस घर की फजीलत है। अली कभी यहां से रसूल खुदा में आ गया, कभी पीछे से बचाया, कभी आगे से बाहर, कभी दाएं से बाहर, कभी बाएं से बाहर। और बाद में अली जुमला हदिया कर रहा हूं नौजवान दोस्तों को, बुजुर्गों से दुआ लेता हूं। और वो हद के बाद अली दिखाते थे रसूल खुदा ये जख्म आपके लिए खाए हैं, रसूल खुदा ये जख्म आपके लिए खाए हैं, रसूल खुदा ये जख्म आपकी मोहब्बत में ओहद में लगा है, रसूल खुदा ये जख्म आपको बचाते हुए लगा है। अरे अली ने रसूल की मोहब्बत में इतने जख्म खाए थे कि मुस्कुरा मुस्कुरा कर रसूल को दिखाते थे आपकी मोहब्बत में लगा है तो क्या परेशानी है। अगर अली रसूल को जख्म दिखा सकता है तो हम भी तो हुसैन को अपने जख्म, हम भी तो हुसैन को करके लब्बैक या हुसैन, करबला तक सदा जाए लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, नारे हैदरी। क्या परेशानी है, घबराहट कैसी है? हम भी तो रसूल को अपने, हम भी तो हुसैन को अपने जख्म दिखाते हैं, पोस्ट के जख्म, कभी सर के जख्म। ये सब बच्चे बैठे हुए सामने, बच्चे से पूछिए बुखार हो गया और ठंडा पियो और बर्फ खा लो थोड़ी सी, कल जाओगे डॉक्टर के पास, पता चलेगा जब सुई लगाएगा। नहीं अब नहीं पीऊंगा। क्यों? डॉक्टर के पास नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? सुई लगाएगा। वो जो बच्चा इतनी सी सुई से डर जाता है, वाहरे मोजज़ा हुसैन की मोहब्बत का, बाबा साथ ले चलो जंजीर खरीदनी। ये है इश्क़ हुसैन, ये है जिस्म पर हुकूमत, ये है रूह पर हुसैन की हुकूमत। कुरान ने कहा मेरा ये मोजज़ा है कि तुम चश्मे ज़दन में आ जाओ, इधर अली आए। कुरान और क्या मोजज़ा है, आहिस्ता से कह के आगे बढ़ जाता। कुरान और तेरी क्या ताकत है, और तुझसे क्या हो सकता है, और तेरा क्या इख्तियार है। और ये इख्तियार है कि तुम सुय्यरत बिहिल जिबाल, तुम इसके जरिए पहाड़ हिला सकते हो। हमने कहीं नहीं देखा, ना हमने कहा, किसी ने वहां से कहा मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि अगर इशारा कर दें तो पहाड़ हिल जाएं, अगर इशारा कर दें तो पहाड़ हिल जाएं। समझे नहीं आप, मेरे साथ नहीं आए। क्या हुआ यहूदियों, अभी तो रसूल अल्लाह से, क्या हुआ नजरानियों, अभी तो रसूल अल्लाह से मस्जिद में बहस करके गए थे, तो उस वक्त रसूल का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था। रसूल के पड़ोस में अली खड़े हुए थे तो याद नहीं रहा कि ऐसे चेहरे हैं कि पहाड़ हिल जाए। रसूल की गोद में रोज हसन हुसैन खेलते थे। कल आज किसका खौफ है कि आज किसी का सियाह पर्दा देख लिया है। अरे जहरा की चादर में इतनी हैबत थी कि ऐसे चेहरे हैं कि पहाड़ जगह छोड़ देगा। जहरा की इतनी हैबत थी, ऐसे चेहरे। वो अला कुल्ले शैइन क़दीर, मैं हर शय पर कुदरत रखता हूं। तो हर शय का इल्म किसके पास है? अगर तू हर शय पर कुदरत रखता है। देखिए, अगर मैं कहूं कि मैं डॉक्टर हूं तो आप कहेंगे बताइए कि आप डॉक्टर हैं। कैसे बताइए? पूछिए कुछ। आपने सवाल किया, मैंने बता दिया मैं डॉक्टर हूं। जीशान भाई ने कहा मैं इंजीनियर हूं, आपने कहा मैं कैसे यकीन करूं आप इंजीनियर हैं? तो सवाल कर लीजिए। आपने सवाल किया, उसने कहा मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, मेरी जात इल्म है।
कैसे पता चले कि तेरी जात इल्म है? कि ठहर जाओ, अभी कोई सलूनी कहेगा, उससे जो पूछोगे जवाब देगा। वही लिसानुल्लाह है, कल पढ़ चुका। लिसानुल्लाह क्या है? वही लिसानुल्लाह है। तो अब अल्लाह ने कहा कि कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हमने हर शय का इल्म एक इमाम मुबीन में एहसा कर दिया है। सूरह यासीन की आयत के हवाले, कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन, हर शय का इल्म इमाम मुबीन में रख दिया है। मुबीन के मतलब होते हैं वाज़ेह, मुबीन के मतलब होते हैं आश्कार, मुबीन के मतलब होते हैं वेरी ओपन, मुबीन के मतलब होते हैं खुला हुआ, मुबीन के मतलब होते हैं वाज़ेह। ये मतलब आपके जहन में रहना चाहिए। मैं आगे बढ़ता हूं। क्या कहा कि हमने हर शय का इल्म किसी इमाम मुबीन में रख दिया है। जिस शय पर अल्लाह कादिर है, वहुवा अला कुल्li शैइन कदीर। क्या इस वक्त यहां कोई कह सकता है कि ये माइक शय नहीं है? नहीं कह सकता। ये मेंबर शय है ना? अल्लाह ने कहा हर शय पर कादिर हूं। जब मैं हर शय पर कादिर हूं तो मैंने हर शय का इल्म एक इमाम मुबीन में रखा है। वो इमाम मुबीन कौन है? आयत नाजिल हुई, रसूल खुदा मस्जिद नबवी के मिंबर पे जलवा अफरोज एक मर्तबा जैसे ही आयत नाजिल हुई, सहाबी उठे, अल्लाह के रसूल क्या इमाम मुबीन से मुराद तौरात है? कहा नहीं, तौरात नहीं है, बैठ जाइए। दूसरे उठे, क्या इससे मुराद ज़बूर है? कहा नहीं, ज़बूर नहीं है, बैठ जाइए। क्या इससे मुराद इंजील है? कहा नहीं, इंजील नहीं है। इससे पहले कोई कहता क्या इससे मुराद कुरान है? रसूल ने देखा मस्जिद नबवी के सदर दरवाजे से कोई दाखिल हुआ, रसूल ने कहा सुनो, इस आयत में कुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन में इमाम मुबीन से मुराद ना तौरात है, ना ज़बूर है, ना इंजील है, ना कुरान है। अगर इमाम मुबीन है तो ये मेरा भाई अली इब्ने अबी तालिब, अली के पास हर शय का इल्म है। जब ये सलूनी कहे तो पूछो जो उससे पूछना हो, क्या इल्म अली के पास है? हाँ, अली ने कहा मुझसे पूछो। अगर मसनद बिछा दी जाए और अली को उस पर बिठा दिया जाए तो खुदा की कसम अली तौरात वाले का फैसला तौरात से करेगा, अली ज़बूर वाले का फैसला ज़बूर से करेगा, अली इंजील वाले का फैसला इंजील से करेगा, अली कुरान वाले का फैसला कुरान से करेगा। ये नहीं कहा कि इंजील कहेगी, ये नहीं कहा कि इंजील वाला कहेगा अली सच कह रहा है, ईसाई कहेगा अली सच कह रहा है, यहूदी कहेगा अली सच कह रहा है। नहीं, बल्कि अली ने कहा ऐसा फैसला करूंगा कि इंजील कहेगी अली सच कह रहा है, कुरान कहेगा अली सच कह रहा है। तो कितना इल्म है अली के पास? अव्वल व आखिर का इल्म है अली के पास। इल्म अव्वल अली के पास, इल्म आखिर अली के पास, इल्म मुहाकिम महकूम अली के पास, इल्म कुरान अली के पास, इल्म ज़बूर अली के पास, इल्म तौरात अली के पास, इल्म इंजील अली के पास, इल्म आदम अली के पास, इल्म नूह अली के पास, इल्म इब्राहिम अली के पास, इल्म दाऊद अली के पास, इल्म कुरान अली के पास, इल्म तावील अली के पास, इल्म तशबीहात अली के पास, इल्म मुहकम अली के पास, इल्म नासिख व मनसूख अली के पास। अली जानता है आसमान कितने हैं, अली जानता है जमीन कितनी है, अली जानता है अफलाक क्या है, अली जानता है इंसान कितने हैं, अली जानता है बच्चे कितने हैं, अली जानता है बुजुर्ग कितने हैं, अली जानता है जानवर कितने हैं, अली जानता है हशरातो लर्ज कितने हैं, अली जानता है समंदर में खतरे कितने हैं, अली जानता है रेगिस्तान में जर्रे कितने हैं, अली जानता है आफ्ताब क्या है, अली जानता है लौह क्या है, अली जानता है कलम क्या है, अली जानता है तख्त शरा क्या है, अली जानता है आला इल्लियीन क्या है, अली जानता है आलम अरवाह क्या है, अली जानता है अरवाह कितनी है, अली जानता है जिन्नात कितने हैं, अली जानता है मलाइक कितने हैं, अली जानता है जिब्राइल कौन है, अली जानता है जिब्राइल कब बना, अली जानता है मिकाइल कब बना, अली जानता है इस्राइल कब बना, अली जानता है इसराफील कब बना, अली जानता है दरदाइल कब बना, अली जानता है आदम ने क्या कहा, अली जानता है शरीयत आदम क्या है, अली जानता है शरीयत रूह क्या है, अली जानता है शरीयत मुस्तफा क्या है, अली जानता है दोस्त कौन है, अली जानता है दुश्मन कौन है, अली जानता है ये पेड़ कितने हैं, अली जानता है इनमें पत्ते कितने हैं, अली जानता है कौन सा फूल फल बन जाएगा, अली जानता है कौन सा पत्ता गिर जाएगा, अली जानता है कौन सा दरख्त हरा रह जाएगा, अली जानता है पहाड़ कितने हैं, अली जानता है मलक कितने हैं, अली जानता है जिन्नात कितने हैं, अली जानता है कौन किसकी नस्ल से है, अली जानता है आसमानों पर कितने मलाइक हैं, अली जानता है कुर्सी का तवाफ कौन कर रहा है, अली जानता है उसका तवाफ कौन कर रहा है, अली जानता है दोस्त कौन है, अली जानता है दुश्मन कौन है, अली जानता है सहाबी कौन है, अली जानता है मुनाफिक कौन है, अली जानता है दोस्त कौन है, अली जानता है दुश्मन कौन है, अली जानता है सहाबी कौन है, अली जानता है मुनाफिक कौन है। अरे जिस अली के पास अली जानता है मुनाफिक कौन है, अली जानता है कौन किसका बाप है, अली
جانتا ہے کون کس کا بیٹا ہے. ارے جس علی کے پاس اتنا اور اس سے زیادہ علم تھا کیا اس کا حق نہیں بنتا کوئی زندگی میں 70 مرتبہ کہے اگر یہ علی نہ ہوتا میں کب کا ہلاک. علی کو ماں کی کوکھ سے علی مولا ماننے والے دونوں ہاتھ بلند کر کے علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق پہلے بندے سے آخری بندے تک علی حق علی حق علی حق. علامہ صاحب کی صورت و سلامتی کے لیے بلند پیر صلوات. یہی تو صحت و سلامتی ہے. یہی تو صحت و سلامتی ہے. علی علی ہو رہا ہے بیٹھے ہوئے. یہی تو پریشانی ہے. اتنا علی علی کر کے تھکتے نہیں ہو. تھکتے وہ ہیں جو تھکی ہوئی قوم ہو. ہم تھکی ہوئی قوم نہیں ہیں. ہم تھکی ہوئی قوم نہیں ہیں. ہم تو ایکٹیو لوگ ہیں. ہاتھ اٹھائیے. کتنے بجے آفس سے آئے ہیں؟ 9 بجے آ گئے نا فرشہ صاحب. بیوی کہہ دے ابھی کہیں فلاں جگہ جانا ہے. ابھی تھکا ہوا ہو. لیکن جب فرشہ کی بات آ جاتی ہے سب کو لے کر بچوں کو تیار کیا. چلو کہاں جانا ہے؟ جسم کی غذا تو بہت کھا لی روح کو بھی تو کچھ کھلانا ہے. علی کون علی؟ اس کے بارے میں کہا علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جانا. اب یہ کیسی بات ہو گئی؟ کوئی نئی بات کہی. گاڑی چلا رہا تھا پرسوں. گاڑی چلا رہا تھا بارش ہو رہی تھی ان کی علی اسنین کی. تو میں نے کہا آگے جو ہے گڈھا ہے اگر اس گڑھے میں گاڑی لے کر گیا تو گاڑی گئی. اگر اس میں گاڑی لے کر گیا اب مثال دے رہا ہوں تو گاڑی گئی. اب گاڑی اسٹیئرنگ ہاتھ میں ہے گاڑی چل رہی ہے اور کہہ رہا ہوں اگر گاڑی گڈھے میں گئی تو گئی. اور پھر کچھ دیر بعد گاڑی کو گڈھے میں ڈال دیا. کسی نے دیکھ کر کہا کیسا احمق آدمی ہے. ابھی کہہ رہا تھا اگر گاڑی گڑھے میں گئی تو ختم. تو پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا. اور دیکھ رہے تھے گڑھا سامنے ہے. ارے زندگی بھر کہتے رہے نہ ہوتا تو ہلاک ہو جاتا. آخر میں دامن چھوڑ کے خود بھی ہلاک ہو گئے. جو ساتھ آیا اسے بھی ہلاک کر دیا. علی نہ ہوتے. علی تمہاری وجہ سے. کون علی؟ کون علی؟ جس نے آدم کو دیکھنا. آپ پریشان تو نہیں ہے؟ میں خاموش بھولتا نہیں ہوں. مجھے یاد ہے مجلس. یاد ہے بھائی یاد ہے. بھولا نہیں ہوں. میں کچھ سوچ رہا ہوتا ہوں. کس کو دیکھنا ہے؟ آدم کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. نوح کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. اسماعیل کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. ابراہیم کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. یوسف کو نہیں دیکھا. نہیں دیکھا. کہاں میں دکھاؤں؟ جسے آدم کو اس کے علم میں دیکھنا ہے علی کو دیکھ لے. جسے نوح کو اس کے علم میں دیکھنا ہے علی کو دیکھ لے. جسے یوسف کو اس کے حسن میں دیکھنا ہے علی کو دیکھے. جسے موسیٰ کو اس کی ہیبت میں دیکھنا ہے علی کو دیکھے. جسے لہن داؤد پسند ہے علی کو دیکھے. جسے لہن داؤد پسند ہے علی کو دیکھے. جسے مصطفیٰ کو دیکھنا ہے علی کو دیکھے. مصطفیٰ کو دیکھنا ہے علی کو دیکھے. علی کو کیوں دیکھوں؟ ارے علی کو دیکھنا ثواب ہے. پروردگار کو کون ہے؟ کہا میں خیر الرازقین ہوں. خیر الرازقین کا مطلب یہ ہے اس نے ہر شے کا رزق بنایا ہوا ہے. میرے ساتھ ہے نا آپ سب لوگ؟ جملہ ہدیہ کرتا ہوں. اس نے ہر شے کے لیے رزق منتخب کیا ہے. کہ ہر شے کے لیے رزق منتخب کیا ہے. تو کیا رزق ہے؟ کہ تمہارے شکم کا رزق تمہارا کھانا ہے. کہ درخت کا رزق پانی ہے. پروردگار ہر شے کے لیے رزق منتخب کیا ہے. یہ میری آنکھیں میرا یہ آنکھیں شے ہے. یہ کان شے ہے. یہ زبان شے ہے. کہاں میں خیر الرازقین ہوں. میں نے آنکھوں کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. کانوں کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. زبان کے لیے بہترین رزق رکھا ہے. پروردگار یہ آنکھوں کا بہترین رزق کیا ہے؟ کان نظر الی وجہ علی عبادہ. یہ زبان کا بہترین رزق کیا ہے؟ ذکر علی عبادہ. علی کا ذکر کرو عبادت ہے. علی کا ذکر کرو عبادت ہے. ام المومنین تشریف فرما ہے. اب خود روایت کرتی ہے
اب مجھے بھی اس سے ہٹا دیجیے, مجھے وہاں آنا بھی نہیں ہے. خود روایت کرتی ہے کیا کہ رسول خدا کوئی ذوق محسوس کر رہے تھے. ہم رسول کو بیمار نہیں سمجھتے, رسول خدا کو ذوق محسوس کر رہے تھے. میرے بابا آپ کی عیادت کو آئے, عیادت رسول. بابا ہاں بیٹی, عیادت رسول کی کرنے آئے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں, چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں. کر لو بیٹی, میرے اسی رسول نے کہا ہے, کیا کہا ہے؟ النظر الی وجہ علی عبادہ, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. ابھی کہاں سے ماشاءاللہ بھی پوری ہوئی نہیں. علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. جیسے ہی ایک حدیث باپ نے سنائی, بیٹی کو جوش آیا, کوئی سبق لے لو, بیٹی کو جوش آیا کہ ایک حدیث آپ نے سنائی, ایک حدیث میں سناتی ہوں, کیا کہو کہ میرے اسی رسول نے کہا ہے علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. الذکر علی عبادہ. جیسے ہی حجرے میں علی علی ہوا لیٹا ہوا رسول اٹھ کے بیٹھ گیا. جوش آیا رسول کو, ایک حدیث تم نے سنائی, ایک حدیث تم نے سنائی, ایک حدیث باپ نے سنائی, ایک حدیث بیٹی نے سنائی, ایک حدیث مجھ سے سن لو کہ تم نے کہا الذکر علی عبادہ, تم نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ, تم نے کہا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے, تم نے کہا علی کو دیکھنا عبادت ہے. ارے جبرائیل نے کہا ہے میں تمہیں بتاؤں الحب کا علی عبادہ, علی کی محبت عبادت ہے. اگر دل میں محبت نہیں ہے, نہ دیکھنا عبادت ہے نہ ذکر کر. آپ سلام. پہلے مومن سے لے کے وہ آخری مومن جو قنات کے پاس کھڑے ہیں, دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ پروردگار آپ کے نوٹے ہیں وہ ہاتھوں پر رحمت نازل فرما. آپ اتنے شوق سے علی سنتے ہیں, اتنے شوق سے علی سنتے ہیں, قبر میں اتنے شوق سے علی آپ کی سنیں. ہمیں تو یقین ہے کہاں علی قبر میں آئیں گے, ہماری قبر میں تو علی ہی آئیں گے. قبر میں تو سانپ بچھو آتے ہیں, سانپ بچھو وہاں آئیں گے جہاں پہلے آیا تھا. ہمارا یقین ہے کہ ہماری قبر میں علی آتا ہے, ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہے. ہم قبر میں جاتے ہیں, جیسی مومن قبر میں جاتا ہے, قبر میں دروازہ کھلتا ہے. کون ہے؟ میں ہوں ابو الوفا. اچھا ابو الوفا, ابو الوفا تم کون ہو؟ کہ یاد کرو جب دنیا میں کبھی گھبراتے تھے تو دل میں کسی کی محبت تمہیں حوصلہ دیتی تھی. علی کا اختیار صرف زمین پہ تھوڑی ہے. ہم کیوں کسی ایسے کا دامن تھامے جس کا اختیار صرف زمین پہ ہو؟ اس کا اختیار زمین کے نیچے بھی تو ہونا چاہیے. جانا تو زمین کے نیچے, اس کا اختیار وہاں بھی تو ہونا چاہیے. یاد کرو تو بس میں وہی محبت علی ہوں کہ اس وقت تمہیں حوصلہ دینے آ گیا, مجھے سب صورت میں آ گیا. ابھی تو صبر کرو, صبر کرو. کس بات کا صبر؟ دیکھو سامنے قبر کھولی, نور بڑھتا ہوا دکھائی دیا. یہ کس کا نور ہے؟ یاد ہے نا جب دنیا تمہارے گلے کاٹتی تھی تم کہتے تھے کاٹ دو, مگر علی ولی اللہ سے دور نہیں ہٹیں گے. وہی علی آ رہا ہے, وہی علی آ رہا ہے. یہ کون ہے؟ علی کے ساتھ کون ہے؟ دیکھو جب تم دنیا کو بتاتے تھے کہ مصطفیٰ کون ہے تو خوش ہوتے تھے, تو مسئلے مصطفیٰ دنیا کو سناتے تھے, قرآن والا مصطفیٰ دنیا کو سناتے تھے. یا کیا ناراضگی ہے ڈنمارک والوں سے کہ خاکہ بنا دیا مصطفیٰ کا؟ کیا ناراضگی ہے؟ کیا کسی نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. اگر میں کسی بچے سے کہوں گے اللہ کی تصویر بناؤ, کہے گا مجھے نہیں معلوم, میں نے اللہ کو نہیں دیکھا. ڈنمارک والوں نے کیا مصطفیٰ کو دیکھا تھا؟ کیسی تصویر بنائی؟ تصویر ایسے بنائی کسی نے کہا کہ ہم جیسے دکھتے تھے. اس نے پھڈا اس بات کا ہے بھیا, لڑائی اس بات کی ہے, ناراضگی یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ بنایا ہے, ناراضگی یہ ہے کہ آپ کو بنا دیا ہے.
लड़ाई इस बात की है, अगर कुरान वाला परवरदिगार कुरान में अपने हबीब की तारीफ करता है किसी गली के चौराहे पर बैठे हुए मसखरे की तरह नहीं, बल्कि जब वो देखता है हबीब को कहता है ए यासीन, ए ताहा, ए मुजम्मिल, ए मुदस्सिर, ए जुल्फों वाले, ए कुशादा सीने वाले, ए काली कमली वाले, वहां काली कमली वाले। भाई जितनी नाते सुनी सब में कमली तो याद रही, कांधे की कमली याद रही, कांधे पे चढ़ने वाले को भूल इंसाफ की जाए। किबला आपकी इजाजत से दो सतरे इनायत। अरब कर याद तू तेरा रजब, दीवारे का बात दर बनी हम शक्ले यज़दान के सबब, खालिक के घर उतरे बशर दुनिया में ऐसा होता है कब, अरे बुत भी जिसे सजदा करे वो तो है कोई बंदा अजब, अरे सीरत में भी किबरिया सूरत में भी आला नसब, और जब तक अहमद ना दे जुबान तब तक खोले ना अपने लब, इस बंदाए परवर के लिए कहता है खुद बंदों का रब, इसकी जजा मेरी जजा, इसका गजब मेरा गजब, अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक, नारा हैदरी। जी सलामत रहे। ये है तरबियत हमारी माँ की। अली पे सौदा नहीं, अली पे नहीं हो सकता सौदा। अली से इतनी मोहब्बत है, आप भी कर लीजिए, क्या करें मजबूरी है। अली से मोहब्बत नहीं होती। इतनी दुश्मनी अली से, इतनी दुश्मनी मुस्तफ़ा से कि नहीं देखी जा रही थी फजीलत अली के बच्चों की, नहीं देखी जा रही थी अली के बच्चों की फजीलत। भैया वतन छोड़ रहे हो? हाँ बहन वतन छोड़ रहे हैं। पढ़ चुका पहली मुहर्रम, दोहराना नहीं है, सिर्फ सहारा लेना है। अब्दुल्ला मेरा भाई वतन छोड़ रहा है, शहजादी इजाजत की जरूरत नहीं है, आप शहजादी हैं, आप सफर कीजिए, भाई के साथ सफर कीजिए। अभी शहजादी घर से बाहर आ रही थी, अब्दुल्ला ने पीछे से आवाज दी, शहजादी एक गुजारिश है। कहा जी। अब जो पलट के देखा तो अब्दुल्ला के एक हाथ में मोहम्मद का हाथ था और एक उंगली में ओन का हाथ था। शहजादी दोनों बच्चे ले जाइए, अगर सफर में कहीं कोई परेशानी हो मेरी जानिब से ओन को बार दीजिएगा, अपनी जान से, अपने भाई से, इमाम वक्त से मोहम्मद को फिदा कर दिया, और मोहम्मद को फिदा कर दिया। करबला आ गई, करबला शुरू हो गई, फजर हो चुकी, असहाब जाने लगे, होर का लाशा आ गया, होर के जवान की लाश आ गई, हबीब का लाशा आ गया, मुस्लिम बिन वसीदा का लाशा आ गया, शबीब का लाशा आ गया, मुस्लिम के बच्चों के लाशें आ गए। जब अंसार और कुरबा की लाशें आने लगे ना, मुस्लिम के बच्चों के लाशें आए। 4 बेटे हैं ना मुस्लिम के, 2 बेटे कूफे में और 2 बेटे करबला में। जैसी मुस्लिम के बच्चों के लाशें आए, एक मरतबा का फिजा सर और मोहम्मद को बुला के लाना, और मोहम्मद को बुलाना। बच्चे खैमे में आए, माँ के सामने हाथों को जोड़ा, अम्मा हुक्म कीजिए। कौन मोहम्मद? मुस्लिम के बच्चों के लाशें आ गए, मैं दूध नहीं बख्शूंगी, अभी तक जिंदा हो। कि अम्मा क्या करें, सुबह से मामू के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं, लेकिन मामू इजाजत नहीं देते, इजाजत नहीं देते। कहा अच्छा फिजा भैया को बुलाओ। भैया आ गए, हुसैन आ गए। कहा शहजादी कहिए, मेरी बहन कहो। कहा भैया जरा यहाँ खैमे के दरमियान में खड़े हो ना। भाई खड़ा हुआ, शाना एक शाना ऑन का पकड़ा, एक शाना मोहम्मद का पकड़ा, और दोनों को लेके भाई के चक्कर काटना शुरू किया, शतका देना शुरू किया।
कहा ज़ैनब क्या कर रही हो? कहा भैया बच्चों को सदका कर दिया। क्या नाना की हदीस नहीं सुनी, सदका घर में नहीं रखा जाता, भैया इजाजत दे दो। ज़ैनब ये क्या किया? ज़ैनब तुमने क्या किया? बच्चे तैयार हुए, 9 बरस या 10 बरस दोनों भाइयों की उम्र, और बड़े भाई मोहम्मद, छोटे भाई और मोहम्मद, 2 ताबूत उठेंगे छोटे छोटे। ताबूत आएगा, किसको पुरसा देना है? जहरा को तो देना ही है, उस मां को पुरसा देना है जिसने बादे करबला अपने बेटों का मातम नहीं किया, जो बादे करबला अपने भाई को रोती रही। ज़ैनब को पुरसा देना है, मेरी बड़ी शहजादी को पुरसा देना है, ताबूत को कांधा देना, ताबूत पे आगे बढ़ना, परवरदिगार तुम्हारे कमसनों को सलामत रखे। 2 कमसन भाइयों के जनाजे एक साथ आज उठेंगे, आगे पीछे दोनों के जनाजे उठेंगे। सुनोगे अजीजों, हाल सुनोगे। एक मर्तबा बच्चों ने कहा मामू जा रहे हैं, अलविदा। कहा बच्चों जाओ, खुदा की जमानत ने दिया। बच्चे चले। बच्चों का अज़्म ऐसा था कि जाते हुए बच्चे पीछे पलटे और कहा मामू अब्बास हमारी जंग देखिएगा, भैया अली अकबर हमारे वार देखिएगा, भैया कासिम हमारे वार देखिएगा, मामू हुसैन हमारे वार देखिएगा। एक मर्तबा बच्चे आगे बढ़े, माँ ने कहा था खबरदार ओनो मोहम्मद, जब घोड़े से गिरो तो तुम्हारा रुख फुरात का नहीं होना चाहिए, अभी अली असगर प्यासा है, अभी सकीना प्यासी है। बच्चे आगे बढ़ते रहे, एक मर्तबा वार पे वार हो रहा था, बच्चे आगे बढ़ रहे थे, बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, अल्लाह अकबर की सदा आ रही थी, कभी यहाँ वार करते थे। अरे दोनों कमसिन बच्चे इतना आगे बढ़ गए कि एक मर्तबा उमर साद के खैमे पे हमला किया। घबराया हुआ था उमर साद, कहा तुमसे 2 बच्चे नहीं समझ रहे, किसी ने कहा बच्चे नहीं है, अरे जाफर तैयार के पोते हैं, हैदर कर्रार के नवासे हैं। एक मर्तबा आवाज दी, बच्चों को घेर लिया जाए। दोनों बच्चों को घेर लिया गया। कहीं से पत्थर चल रहे थे, कहीं से नेज़े चल रहे थे। एक मर्तबा बच्चे जीन पे डगमगाने लगे। अरे औन बड़ा भाई था ना, एक मर्तबा गिरते हुए आवाज दी, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अरे लेकिन औन छोटा था। अरे एक मर्तबा कहा घोड़े से गिरते हुए, अम्मा मैं गिर गया। इधर से हुसैन पहुंचे, उधर से अब्बास पहुंचे। अरे जख्मी लाशें उठाए, खैमों में लाशें आ गए, अभी ठहरना, खैमों में लाशें आ गए। सीनों पर हाथ आ जाए, सबके हाथ सीनों पर है, तुम्हारे हाथ बंधे हुए नहीं है, रोते हुए शर्माते नहीं है। शहजादी के लाडलों का मातम है, शहजादों का मातम है, पूरा मजमा सीनों पर हाथ रखे, शर्माने की जरूरत नहीं है। हाय हुसैन, या हुसैन बोलो, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। एक मर्तबा बच्चों के लाशें खैमे में पहुंचे। जैसे ही लाशें खैमे में पहुंचे, अरे बड़े की तो दम निकल चुका था, बड़े की रूह परवास कर चुकी थी। एक मर्तबा छोटे ने कहा, ए मामू हुसैन अम्मा से कुछ कहना है। अरे कहा ज़ैनब जल्दी आओ, बच्चा कुछ कहना चाहता है। अरे नन्हे नन्हे हाथ उठाए, माँ के रुखसार पे रखे, अम्मा अब तो राजी हो। अरे लेकिन ज़ैनब ने मातम नहीं किया, असरे आशूर चली गई, बच्चों का मातम नहीं किया। करबला हो चुकी, बच्चों का मातम नहीं किया। बीबी शाम में आ गई, बच्चों का मातम नहीं किया। अरे शाम से रिहा हो गई, बच्चों का मातम नहीं किया। हाय हुसैन, मेरा गरीब हुसैन, मेरा बेकफन हुसैन, मेरा माजाया हुसैन, मेरा प्यासा हुसैन, मेरा बेकफन हुसैन। एक मर्तबा आ गई ज़ैनब लौट के मदीना, सीनों से हाथ ना उठे, आ गए शहजादों के ताबूत। हाय हुसैन मातम, हाय हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अरे ज़ैनब वतन पहुंची, जैसे ही अपने घर आई, एक मर्तबा हुजरे में 2 छोटे छोटे मुसल्ले देखे। अरे एक मर्तबा माँ का सीना उमड़ आया, ए आलो मोहम्मद, ए मेरे लाडलो। अरे भाई का मातम करती, के बेटों को रोती। हाय आलो मोहम्मद।
تیار الوداع 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 اے دلبران جعفر تیار الوداع الوداع بنتے علی بچوں سے کہتی تھی بار بار رن کو سدھارو محمد ایمان سار اے دلبران جعفر تیار الوداع 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 یا حسین یا حسین وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا گھر لٹ گیا زینب کا گھر لٹ گیا زینب کا وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا
घर लुट गया ज़ैनब का, घर लुट गया ज़ैनब का, वो अब किसी को बुलाए। कहा मोहम्मद नहीं आए।
زینب کے دلالے دو چاند سے دولا رن میں گئے مارے لٹ گیا زینب کا گھر لٹ گیا زینب کا وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے گھر کے اجالے ہوٹل کے اندھیرے میں دو پھول سے لاشیں لٹ گیا زینب کا گھر لٹ گیا زینب کا وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا ہے محمد نہیں آئے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے لٹ گیا زینب کا گھر لٹ گیا زینب کا وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا ہے وہ چاند سے دولا وہ زینب کے دلالے وہ چاند سے دولا رن میں گئے مارے لٹ گیا زینب کا گھر لٹ گیا زینب کا وہ اب کس کو بلائے کیا ہو گیا ہے عیسیٰ نے کہا محمد نہیں آئے کیا ہو گیا یار اتوں لوز فلور ٹوٹ جانی
अरे लुटाया ज़ैनब का वो अब किसको बुलाए क्या हो गया हाय ऐसा ने कहा मोहम्मद नहीं आए क्या हो गया हाय ऐसा ने कहा मोहम्मद नहीं आए क्या हो गया हाय लूटा है ज़ैनब का कयामत की घड़ी है घर लूटा है ज़ैनब का किसे जाने पुकारे क्या हो गया ऐसा ने कहा मोहम्मद नहीं आए क्या हो गया ऐसा ने कहा मोहम्मद नहीं आए क्या हो गया मारे गए मकतल में वो शहजादे के प्यासे मारे गए मकतल में शहजादे नवासे कयामत उसे जाने बताए
यार चीज हो गई है